اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان سے بھرپور زندگی عطا فرمائے اور خاتمہ بالخیر کرے، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ فقہ کا ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا، کتاب الطہارہ کو ہم نے دیکھا، کتاب الصلاۃ کو دیکھا۔ اب جو ہے ایک بہت ہی اہم کتاب ہماری شروع ہو رہی ہے، جس کے متعلق جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، اور کیونکہ ہم میں سے ہماری سوسائٹی میں اکثر لوگ ان چیزوں سے بالکل ناواقف ہیں۔ تو آج ہم کتاب الجنائز شروع کر رہے ہیں، جس میں یہ کہ کتاب الجنائز میں نہ صرف یہ کہ ہمیں اپنی زندگی سے متعلق ظاہر ہے کہ ہر انسان پہ یہ وقت آنا ہے تو وہ بھی ہمیں پتہ چلے، اور دوسرا جب ہمارے کسی پیارے پہ یہ وقت آ جائے تو کیا کرنا ہے، ان سب چیزوں کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ کہ اس کا علم نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس ٹائم پہ کیونکہ جس کے ساتھ یہ ہوا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی پیارا چلا جائے، وہ تو ذہنی طور پر دکھ میں ہوتا ہے، اور پھر جو ادھر ادھر سے لوگ مشورہ دے رہے ہوتے ہیں وہ وہی کر رہا ہوتا ہے، اس کو بھی نہیں پتا ہوتا اب مجھے اس ٹائم پہ کرنا کیا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کا علم حاصل کریں، کیونکہ یہ ایک انسان کی زندگی کا اتنا اہم وقت ہے، اور اسلام تو ایک دین ہے نا۔ یہ نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت ہم پہ ڈال دیا اور پھر اس کے متعلق ہمیں کوئی گائیڈنس دی ہی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر چیز کے متعلق گائیڈنس دے دی گئی ہے، ہاں اس کو اب حاصل کرنا، اس کے لیے ایفرٹ کرنا وہ ہمارا فرض ہے، بغیر ایفرٹ کے کچھ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے ان چیزوں کو سمجھنے کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑا سا ہم شروع کا دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہماری سوسائٹی جو ہے وہ اس چیزوں سے بالکل بے علم ہے، اور جس کی وجہ سے ہم لوگ پھر بہت سے گناہوں کا، بہت سے بدعات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد۔ انسانی زندگی میں پیدائش اور موت دونوں ہی بڑی اہمیت کے حامل واقعات ہیں۔ پیدائش کے مقابلے میں موت کے اثرات کہیں زیادہ گہرے اور دیرپا ہوتے ہیں۔ موت سے پہلے ہی بیماری کی حالت میں شرکیہ رسومات اور بدعات کا ایسا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو موت کے بعد بھی طویل عرصے تک جاری رہتا ہے۔ غور فرمائیے، انسان جب بستر مرگ پر ہوتا ہے تو سارے گھر میں عجیب سی نفسیاتی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تیمارداری کرنے والوں کا احساس ناکامی، تقدیر کے سامنے انسان کی بے بسی، اپنے بچوں سے ہمیشہ ہمیشہ جدائی کا تصور، موت کا خوف اور گھبراہٹ۔ موت کے تمام تر آثار کے باوجود نہ تو لواحقین اپنے بیمار کو اس دنیا سے رخصت کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں، اور نہ ہی مریض اس دنیا کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ امید اور مایوسی کی اس کشمکش میں لواحقین اور مریض ہر وہ جتن کر گزرنے پر تیار ہوتے ہیں جو اس وقت کوئی حکیم، جوگی، پیر یا سادھو، عالم یا جاہل بتائے۔ موت کے اس مرحلے میں شیطان انسان کو شرک اور بدعات کے تمام راستے، جیسے شرکیہ دم اور جھاڑ، تعویذ، گنڈے، ٹونے ٹوٹ کے، مزاروں سے خاک شفا حاصل کرنا، مزاروں پر دھاگے باندھنا، فوت شدہ بزرگوں کے ناموں کی نظریں نیاز دینا، منتیں ماننا، چڑھاوے چڑھانا وغیرہ دکھا دیتا ہے، جنہیں اپنے ضعیف ایمان اور کمزور عقیدے کی وجہ سے مسلمانوں کی اکثریت بآسانی اختیار کر لیتی ہے۔ تو یہاں پر وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو، انسانی زندگی میں پیدائش اور موت تو دونوں ہی اہم ہیں، لیکن موت کے آثار بہت دیر پر اور گہرے کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے ذہنی طور پر ہم نے اس چیز کو ابھی تک ہم مانتے ہی نہیں ہے کہ ہمیں فوت ہونا ہے، اور ایک وقت ہے کہ جو موت آنی ہے۔ ہمارا یقین اس دیکھتے بھی ہیں ہم کہ ہاں ہو رہا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں ہاں وہ بس جو فوت ہو گیا بس ٹھیک ہے وہ ہو گیا۔ ہم اپنے لیے نہیں سوچتے، اپنے پیاروں کے لیے نہیں سوچتے، حالانکہ یہ ایک سوچ تو ہونی چاہیے، ورنہ اچھا یہ نہیں ہے کہ سوچ ہو، تیاری ہو تو پھر افسوس نہیں ہوتا، افسوس ہوتا ہے۔ جانے دنیا سے جانا ایک پیچھے رہنے والوں کے لیے ایک
ہوتا ہے اس میں دکھ، لیکن یہ ہے کہ کم از کم وہ حالات نہیں ہوتے جو ہمارے یہاں ہو جاتے ہیں نا، اس لیے کہ ہم تو بالکل سمجھتے کہ یہ کام ہونا ہی نہیں ہے۔ اب اسی وجہ سے پھر جیسے موت کا وقت قریب آتا ہے، وہ ہم آثار بھی دیکھ لیتے ہیں، ہم آخری وقت تک کہتے ہیں بس اچھا چلو اب کچھ اور کر لے، کوئی کچھ بھی کہتا ہے وہاں سے کھا کے شفا لے آؤ، بس وہ تو ساری بیماری دور کوئی، یعنی جو بھی ہم، اور ہمارے ملک میں یہ چیزیں اتنی زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، لیکن جب ہم نہیں کر رہے ہوتے ہمیں لگتا ہے یہ کوئی بھی نہیں کر رہا، لیکن اگر آپ ایک دفعہ وہاں جا کے دیکھیں تو لگتا ہے پورا پاکستان ادھر آیا ہوا ہے، اتنی یعنی کہ وہاں پہ رش ہے، اور صرف کس وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنے گناہ کے کام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کاموں سے بچائے۔ موت، اچھا پھر ایک تو جب تک موت نہیں ہوتی ہم اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے پر کر گزرنے کہ کہیں ہم جو ہے وہ موت کو روک لیں۔ جب وہ ہو جاتی ہے اب تعزیت کا مرحلہ آتا ہے۔ مرنے والے کی جدائی کا صدمہ انسان کے جذبات کو بے قابو کر دیتا ہے، انسان ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے۔ آزمائش کے اس موقع پر شیطان انسان کے دین اور ایمان پر حملہ آور ہوتا ہے اور مصنون طریقوں سے ہٹا کر خلاف سنت کام، رونا پیٹنا، نوحہ اور ماتم کرنا، کپڑے پھاڑنا، بال نوچنا، سینہ کو بھی کرنا، چہرے پر ہاتھ مارنا، سیاہ لباس پہننا وغیرہ اس پر لگا دیتا ہے۔ تعزیت کے لیے کئی کئی ہفتے جو ہیں وہ اجتماعات ہوتے رہتے ہیں، بہت سے لوگ آتے رہتے ہیں، اور پھر ان کا جو اہتمام کر اس قسم کی جاہلانہ رسومات ہے۔ تعزیت کے بعد پھر ایک اہم مرحلہ جو ہے وہ ایصال ثواب کا ہے۔ ہر مسلمان مرد یا عورت، جاہل ہو یا عالم، وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ہمارے جو چلے گئے اب ہم نے کچھ تو ایسا کرنا ہے کہ جس سے ان کو ثواب ملے، ان کا انجام اچھا۔ اب وہ پتہ کسی کو نہیں ہے، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جیسے معاشرے اور ماحول میں جو بھی کوئی کہے گا نا، جیسے مجھے یاد ہے کہ جب ابو کی ڈیتھ ہوئی تھی ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا، اب کوئی کہتا تھا بھائی لاؤ سورت بقرہ پڑھ لے، کوئی کہتا تھا ہاں کہ اتنے چلو آؤ قرآن پڑھنا شروع کر دے، کوئی گٹلیاں لے کر آ گیا، ہمارے گھر میں تھی بھی نہیں، وہ شاید ساتھ والے لے کر آ گئے، ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا۔ اور یہی ہوتا ہے کہ اتنے اہم موقع ہوتے ہیں ہمارے، یعنی کہ اتنے قریبی رشتہ ماں باپ سے زیادہ اور بچوں سے زیادہ، لیکن اب ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہم نے اپنے ماں باپ کے لیے کیسے دعا کرنی، اس میں بھی اب ہم کہہ رہے ہیں کہ چلو ان کو ہم کوئی ثواب پہنچائے، الٹا غلط کام کرنا شروع کر دیں گے، تو اب ان کو کیا مل رہا ہوگا وہاں؟ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ اور کوئی کہتا تھا، جیسے کچھ لوگ آتے تھے، آتے ہی ہاتھ اٹھا لیتے تھے، چلو جی فاتحہ پڑھتے، دعا کرتے، دعا میں سمجھ ہی نہیں آتی تھی کیا پڑھنا ہے، کوئی سورت فاتحہ پڑھے، فاتحہ کیا ہے؟ فاتحہ میں تو ہم ہدایت مانگ رہے ہیں، ہدایت کی ہم اپنے لیے دعا کریں، جو فوت ہو گیا فوت کو تو ہدایت چاہیے ہی نہیں نا، فوت ہونے کے بعد کیا ہدایت کو کرنا ہے؟ ہدایت تو زندگی کی ضرورت ہے۔ اب اس کے لیے کیا ہمارے یہاں ہو رہا ہے؟ کوئی رسم کل کر رہا ہے، رسم فاتحہ اور قرآن خوانی کا اہتمام، برسی منانا، قبر پر کھانا یا مٹھائی وغیرہ لے جا کر تقسیم کرنا، کسی کو اس بات پر سوچنے کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی کہ ہم جو کر رہے ہیں اس کا کوئی تعلق دین سے ہے بھی یا نہیں ہے۔ اور سب سے پھر آخر میں، یعنی یہ ایک سلسلہ انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ کہاں وہ بیماری جو ہے وہاں سے شروع ہوتے ہیں ہم، پھر موت، اور اس کے بعد پھر جو تعزیت ہے، تعزیت میں بھی عجیب طریقے سب کے ہر، یعنی جس جس سوسائٹی سے، جس جس طبقے سے لوگ آئیں گے، سب اپنے طریقے سے ایک تعزیت کر رہے ہوتے، کچھ آ کے بالکل خاموش ہو جاتے، خاموش ہو کے بیٹھ جاتے، نہ وہ کوئی تسلی دیتے ہیں کسی کو۔ یہاں یہ بھی ایک طریقہ ہے، ہماری فیملی میں تو اسپیشلی میں نے یہ دیکھا ہے کہ افسوس کرنے کا کیا مطلب ہے کہ بس وہاں جا کے بیٹھ جاؤ، نہ کوئی اس پہ بات کرتا ہے، نہ کوئی کسی کو تسلی دیتا ہے، نہ کسی کی اچھی باتوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ ایک اور عجیب سی بات میں نے دیکھی کہ کچھ تو ایسے ہیں نا کہ جو بول رہے ہیں وہ غلط بول رہے ہیں، یہ ایک عجیب سا طریقہ کہ جا کے بس بیٹھ جائے خاموشی سے۔ کیا آپ کے ادھر بیٹھنے سے کیا ہو کیا رہا ہے یہ نہیں مجھے سمجھ آتی، کہ ادھر جا کر بیٹھنے سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اصل جو ہمارا مقصد تھا یہاں آنے کا، تعزیت کا مطلب ہے تسلی دینا، کہ اب وہ جو گھر والے ہیں وہ دکھ میں ہیں اور ان کو ہم تسلی دیں، ان کو ساتھ لگائیں، پھر جو چلا گیا اس کی اچھی باتوں کا ذکر کریں، یہ تو گواہی ہوتی ہے، ہم کوئی گواہی نہیں دے رہا، خاموشی سے بیٹھے ہوئے۔ اچھا
تو پھر تعزیت کے لیے جو آ رہا ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ زیارت قبور، قبروں پہ جانا یا نہیں، یہ پھر ایک بحث لمبی شروع ہو جائے گی۔ جب ذکر کرو گے وہ آدھے کہیں گے نہ نہ یہ تو بھائی جانا ہی نہیں چاہیے، کوئی کہے گا ہاں جی چلو جی جمعرات ہے چلے جائیں۔ کیا ہے دین نے اس کے اندر، ہم کیوں نہیں اس کو جانتے؟ قبروں پر مزار اور پھر وہ کچھ بنانا، عرس اور میلے لگانا، چراغاں کرنا، پھولوں کی چادریں چڑھانا، قبروں کو غسل دینا، قبر کے نزدیک یا دور بادب ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، قبر پر جھکنا اور بوسہ دینا، طواف کرنا، قبر پر بیٹھ کر تلاوت کرنا، یعنی اب جو جو جس کی سمجھ میں آتا ہے وہ کر رہا ہے کہ چلو جی اب ہم قبر کو ہی کچھ بنا دیں ایسی چیز، اور انہیں حاجت روا سمجھ کر مرادیں مانگنا۔ مسلمانوں کی اکثر تعداد ثواب اور اجر کی نیت سے نہیں کر رہی، یہ سب کیے جا رہی ہے کہ اچھا اس سے ہمارے جانے والے کو کوئی ثواب ہوگا۔ اور اچھا یہاں پر انہوں نے لکھا کہ ہمارے جو وطن میں صوبہ سندھ میں لواری کے مقام پر ایک مزار ایسا بھی ہے جہاں سال بہ سال حج ادا کیا جاتا ہے، اور مزار کا طواف کرنے کے بعد باقاعدہ قربانی دی جاتی ہے۔ یہ اعزاز بھی نظریاتی بنیادوں پر قائم ہونے والی دنیا کی واحد ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان کو ہی حاصل ہے کہ اس کے ایک شہر پاک پتن جو ساہیوال میں ہے، ایسا مزار بھی موجود ہے جہاں اللہ کے ایک نیک اور صالح بندے کی قبر پر مزار کے ساتھ بہشتی دروازہ تعمیر کیا گیا ہے، جو سال میں ایک دفعہ زائرین کے لیے کھولا جاتا ہے۔ ایک طرف نذرانے پیش کیے جاتے ہیں، دوسری طرف جنت کی ضمانت دی جاتی ہے۔ عام آدمی سے لے کر امیر وزیر سب آنکھیں بند کر کے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اور زیارت قبور کا ایک اور المناک پہلو یہ ہے کہ اللہ کے وہ نیک اور متقی بندے جو ساری عمر مخلوق خدا کو اسلامی طریقے کے مطابق پاک اور صاف زندگی بسر کرنے کی تعلیم دیتے رہے، لوگوں کو شرم و حیا کا درس دیتے تھے، ان کے مرکز اور مزاروں پر آج منشیات کے کاروبار، یعنی ایسی جگہوں پر جرائم اتنے زیادہ ہیں کہ آپ سنیں تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، جو کہ صرف ہم دین کے نام پر یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ معاف کرے، اس سب کی بنیاد کیا ہے؟ صرف اور صرف جہالت، کہ ہمیں اور اسلام یعنی یہ پاکستان وہ ملک ہے جس کو ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا، اور ہم اسلام سے کتنے دور ہیں یہ ہمیں نہیں پتا، کہ ہماری تو پیدائش سے لے کے موت تک ہر چیز ہماری ہندوؤں کے تابع ہے، اتنا جو بھی ہم اپنے کہ ہمارا اس میں کچھ ہے ہی نہیں، ہم نے دین کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی، دین کو خالص لیا ہی نہیں ہے، اور کسی نہ کسی طرح سے اس میں شرک جو ہے وہ بدعت اور شرک جو ہے چاہے چھوٹا ہو بڑا ہم شامل کر دیتے ہیں۔ جبکہ شرک کا کیا بتایا گیا سورۃ مائدہ میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ شرک میں یہ نہیں ہے کہ ہم ایک بت کو پوج رہے ہیں، بلکہ شرک پھر یہی ہے کہ جو قبروں پہ جاتے ہیں اس امید سے کہ ہاں یہاں جائیں گے ہمارا کام آسان ہو جائے گا، پھر وہ بہشتی دروازہ بنا دیا، کس لیے؟ اب اس کو ہم کہیں تو یہ کیا چیز ہے، لیکن اللہ نے اس کی کوئی ہمیں دی نہیں، اب ہم کس کا حکم مان رہے ہیں نا، تو یہ سب چیزیں شرک میں آ جاتی۔ شرک صرف صفات میں نہیں، عبادت میں بھی شرک آ جاتا، کہ اب ایسی چیزوں کی عبادت شروع کر دی، وہ بظاہر نیکی کا کام ہے لیکن یہ سب شرکیہ چیزیں ہیں۔ سورۃ النساء میں ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ کے ہاں شرک کی کوئی بخشش نہیں، اس کے علاوہ سب کچھ معاف کر سکتا ہے۔ سورۃ الزمر میں اللہ کا فرمانا ہے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا تو سارا جو کیا کرایا وہ ضائع ہو جائے گا۔ سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین، اے نبی اللہ کے ساتھ دوسرے کو معبود نہ بناؤ ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اور سورۃ التوبہ میں تو یہ واضح کر دیا کہ شرک کرنا تو دور کی بات، نبی اور اہل ایمان کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، یعنی جو لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے ان کے لیے تو مغفرت کی دعا کرنے سے بھی منع کر دیا گیا، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ انہیں معلوم ہو چکے مشرک تو جہنمی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔
بہت غور سے ان کو سن لے، 7 ہلاک کرنے والی باتوں سے بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ 7 باتیں کون سی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، ناحق کسی جان کو قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھانا، میدان جنگ سے بھاگنا، ایماندار پاک دامن اور بھولی بھالی عورتوں پر تہمت لگانا۔ تو 7 چیزوں سے کہا کہ یہ ہلاک کرنے والی ہیں اگر اس میں تم پھنس جاؤ تو۔ ایک حدیث میں حضرت معاذ کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی وصیت فرمائی لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت او حرقت، اے معاذ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، خواہ تمہیں قتل کیا جائے یا تم جلا دیے جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی یا مدنی زندگی کے کسی بھی موقع پر شرک کے معمولی سی چیز کو بھی گوارا نہیں کیا۔ مکی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کرام کو بہت بہت مشکل بہت سخت آزمائشوں سے گزرنا پڑا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حکومت کی قیادت، ان کو کہا ہم آپ کو حکومت دے دیتے ہیں، لالچ دینا شروع ہو گئے، اور پھر کہا کہ ہم جو ہیں وہ ایسا کریں گے کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیا کریں اور 1 سال ہم آپ کی خدا کی عبادت کر لیں گے۔ تو پھر یہ آیت نازل ہو گئی کل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، کہ یہ حکومت کے لیے چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے نہیں، کوئی کمپرومائز ہی نہیں ہے اس چیز پہ، شرک کو کسی صورت ماننا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے جب انہوں نے کہا کہ آپ 1 سال ہمارے بتوں کو مان لیں، ہم 1 سال آپ کے اللہ کی عبادت، اس شرط پہ ہم لے آتے اسلام، فوراً اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں ایسا آپ ان کو کہہ دیں اے کافروں میں نہیں اس کی عبادت کر سکتا جس کی تم کرتے ہو، نہ تم اس کی کرو گے جس کی میں کرتا ہوں، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین، دین کو اپنانا ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں جہاں جہاں آپ کو فتوحات ملی، آپ نے حضرت علی کو وہاں بھیجا مکہ میں کہ جا کر بتوں کو سارے بت جو ہیں وہ توڑ دو، اور اس وقت لوگ جو ہیں وہ باہر نکل آئے کہ ہمارے بت کو یہ کرنے لگے اب تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، لیکن دیکھا دنیا نے کہ وہ بت تو کچھ بھی نہیں کر سکے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دین کو فتح دی تو کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، اور ان کے سامنے وہ بت جو ہے وہ بکھرے ہوئے تھے۔ تو یہاں پر اب اس کتاب کا آغاز ہوتا ہے قبل المرض، بیماری سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جاننا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا کندھا پکڑ کر فرمایا عبداللہ دنیا میں مسافر یا راہ چلنے والوں کی طرح زندگی گزارو۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے اگر شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور اگر صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو، اور صحت کو بیماری سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحت اور فراغت 2 ایسی نعمتیں ہیں جن کے معاملے میں اکثر لوگ خسارے میں ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں جب بھی ہم موت کا ذکر کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ کیا موت ابھی کیا پتہ ہے، بہت دور ہے، کب آنی ہے ہمیں نہیں کچھ پتا، ہم پھر اس کو جھٹک کر اپنی دنیا کی زندگی میں بالکل گم ہو جاتے ہیں۔ اچھا پھر ہوتا کیا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں فراغت دیتا ہے نا، ہم کسی ایک کام کی ذمہ داری ہم پہ ہوتی پھر ہم فارغ ہوتے پھر ہم بے مقصدیت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو صحت کو بیماری سے پہلے، یعنی جب بیماری آ جاتی ہے نا، اب جب بھی انسان بیمار ہوتا ہے تو وہ پھر سوچتا ہے ہائے میں یہ کام کر لوں میں یہ کر لوں، لیکن اس وقت صحت نہیں ہوتی، اس وقت کام کرنے کو دل چاہتا ہے، بیڈ پہ پڑے پڑے انسان اتنا تھک جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں زندگی میں حصہ لوں،
لیکن جب زندگی میں صحت ہوتی ہے، فراغت ہوتی ہے، پھر ہم بے مقصدیت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر اکثر لوگوں کو جب کچھ کرنے کو نہیں ہوتا، پھر ہم کہتے ہو ابھی تو عجیب ڈپریشن شروع ہو گیا ہے، ہم بور ہو رہے ہیں۔ یعنی عموماً ہم لوگ کہہ دیتے ہیں اتنا میں بور ہو رہی ہوں۔ کیا ہے بور ہونے کا؟ تو کوئی ٹائم ہی نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے دین اسلام کو سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ نے کیسے ہمارے لیے 5 وقت کی نمازیں رکھی، پھر کچھ ٹائم ایسے بتا دیے کہ جس میں کہا کہ اس وقت کی عبادت کو اپنا جو ہے وہ ضرور اپناؤ، تو پھر آپ اگر موت کو یاد رکھتے ہیں تو انسان کہتا ہے کہ کیا ہمیں بتایا گیا کہ دیکھو اس دن ہر انسان حسرت کرے گا، خسارے میں ہوگا، وہ کہے گا کاش میں اس ٹائم کو ضائع نہ کرتا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ جب ہم اسلام کے قریب آتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، تو قرآن آپ کو ایک بڑا مقصد دیتا ہے، اور جس انسان کا مقصد بڑا ہوتا ہے پھر وہ اس کے پاس بور ہونے کا ٹائم رہتا ہی نہیں ہے۔ وہ پھر اپنی دیکھتا ہے کہ او ہو مجھے کہاں ٹائم، تھوڑا سا فارغ ٹائم ملتا ہے وہ اللہ کی کتاب کو پکڑ لیتا ہے، تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے وہ اللہ کی کتاب کو پکڑ لیتا ہے۔ ورنہ پھر ہم جب ہمارے پاس علم نہیں ہوتا پھر ہم پیسوں کو فضول جگہ پہ اڑاتے ہیں، پھر ہم وقت کو فضول چیزوں میں اڑاتے ہیں کہ اچھا اب میں فارغ ہوں کیا کروں، چلو ٹی وی لگا لیا، وہاں فضول چیزیں دیکھنے لگے۔ ایون بہت زیادہ اگر ہم نیوز کو ہی سن رہے ہیں تو وہ بھی کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ایمان کا حسن یہ کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو بے فائدہ۔ تو اگر ٹھیک ہے وہ نیوز کا سننا ایک وقت تو اچھا ہے کہ ہمیں دنیا کی خبر ہو، لیکن اگر ہم سارا دن ہی یہ کرتے، کیونکہ اب تو سارا سارا دن وہ لگی رہتی، پہلے تو خیر اتنا لگتا بھی کچھ نہیں تھا، لیکن اب تو یہ چیزیں سارا دن ڈرامے کسی چینل پہ لگیں گے، کسی میں سارا دن گانے لگ رہے ہیں، کسی میں سارا دن نیوز لگ رہی نا، زیادہ چیزیں۔ اب یہ ہمیں اپنے آپ کو روکنا ہے، وہ تو نہیں ہمیں کہیں گے کہ آپ ہمیں کبھی بند کر دیں تھوڑی دیر کے لیے، یہ تو اب ہمیں روکنا ہے کہ نہیں مجھے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے۔ 24 گھنٹے وہ چیزیں آپ سامنے آ گئی نہیں، اب یہ نہیں ہے کہ جب ٹائم ملے ہم کہیں اچھا چلو ٹی وی لگا لیں، نہیں، اب ہم نے یہ کیا اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہے کہ نہیں مجھے کوئی اچھی کتاب پڑھنی ہے، قرآن سے اچھی تو کوئی کتاب ہی نہیں، لیکن یہ ہے کہ پھر قرآن سے ریلیٹ چیزیں پڑھنا، صرف قرآن نہیں، پھر نیک لوگوں کی صحبت ہے۔ اب وہ صحابہ کرام کی صحبت ہم کیسے لے سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت ہم کیسے لے سکتے ہیں جب ہم ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کے طریقوں کو جاننے کی کوشش کریں۔ تو اس لیے کہا کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ صحت اور فراغت کے بارے میں خسارے میں رہتے کہ ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ جب صحت ہوتی ہے پھر فضول چیزوں میں وقت ضائع کر دیتے ہیں، اور جب بیماری ہوتی ہے پھر کہتے ہیں ہائے میں صحت مند ہوتا تو میں یہ کام کرتا، میں یہ کام کرتا۔ اسی طرح جب انسان فارغ ہوتا ہے وہ بے مقصدیت کا شکار ہو جاتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ریٹائرڈ لوگ عموماً جو ہے وہ ان کی صحت اچھی نہیں رہتی عموماً، لیکن اسلام نے تو کوئی ریٹائرمنٹ کا تصور دیا ہی نہیں ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ وَعْبُدُوا حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ عبادت کرتے رہیں اللہ کی جب تک آپ کو موت نہ آ جائے۔ اور پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو۔ تو یہ ایک علم کا سلسلہ تو ایسا ہی کبھی رکنا ہی نہیں ہے، ہر لمحے ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ ہم قرآن کو جتنی مرضی مرتبہ ختم کریں، پڑھیں، سمجھیں، ہم کبھی اس کتاب کو بند کر کے سائڈ پہ نہیں رکھ سکتے کہ بس اب میں نے جتنا سمجھنا تھا سمجھ لیا۔ نہیں، آپ جتنی دفعہ ایک چیز کو پڑھتے ہیں آپ اتنی دفعہ ایک نئی چیز سیکھتے ہیں وہاں سے۔ تو اس لیے موت تک کا یہ سفر ہے، ایک ایسا دے دیا ہمیں مقصد کہ آپ کی زندگی کبھی بھی بے مقصدیت کا شکار نہیں ہوتی۔ یہ انگریز کا بنایا ہوا قانون ہے کہ اتنے سال کے بعد بندہ ریٹائر ہو جائے، اور وہ بندہ مینٹلی طور پہ سمجھتا ہے اب تو میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن یہی وہ دین ہے، یہی وہ کتاب ہے۔ جب ہم اس کو کھولتے ہیں، جب ہم اس کا ہاتھ تھامتے ہیں تو بہت ہم نے دیکھا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بہت سے لوگ حفظ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں آئے اب ہماری تو عمر ایسی ہے، اب ہمیں یاد کیسے ہوگا؟ نہیں، وہ تو پھر اللہ کی مدد ہوتی۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا تھا کہ آپ نہ جلدی جلدی اپنی زبان کو ہلائیں، اس کا یاد کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہم آپ کو یاد کروا دیں گے۔ لیکن ہم ہمت ہی نہیں کرتے، ہم تو کہتے نہیں اب اس عمر میں میں نے کیا حفظ کرنا۔ نہیں، یہ عمریں ایسی ہیں، اب تو ہمیں اللہ نے یہ مہلت دے دی ہے کہ ہم اب حفظ کرنا شروع کر دیں، اب کتاب کو پڑھنا شروع، شکر کریں ابھی ہمیں مہلت مل گئی۔ ہماری تو زندگی مہلت ہے بس کہ ہم جتنا دین کی طرف آ جائیں، جتنا اس کتاب کو پڑھیں۔ تو
صحت اور فراغت کو غنیمت جاننا، اس کی قدر کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا آخر میں وہ سورت جب نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ اتنی بڑی وکٹری ملی ہے، اتنا بڑی فتح مل گئی، مکہ فتح ہو گیا، جس شہر سے دھکے دے کر نکالے تھے، جان بچا کر نکلے تھے، وہ اللہ نے فتح کر دیا۔ پھر یہ نہیں کہ آپ جشن مناؤ، اب کیا چراغاں کرو، اب باجے بجاؤ، میوزک لگاؤ، نہیں، کچھ نہیں کہا کہ اب جب تم دیکھو کہ فتح آ گئی ہے، اللہ کی مدد آ گئی اور فتح نصیب ہوگی، اور تم دیکھ رہے ہو کہ جوک در جوک لوگ، کیونکہ فتح مکہ ایک فتح مبین تھی، اس کے بعد گروہ در گروہ لوگ اسلام قبول کرنا شروع ہو گئے۔ اس میں کیا کہا کہ بس اب آپ آرام کریں؟ نہیں، کہا کہ بس فسبح بحمد، اب اللہ کی تسبیح خوب بیان کرے اور پھر توبہ استغفار کرتے رہے۔ کیا انہوں نے کوئی گناہ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ نعوذ باللہ، کوئی گناہ تو نہیں کیا تھا نا جس کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ توبہ استغفار آپ کریں؟ نہیں، انسان اتنا کمزور ہے نا کہ وہ جب نیکی کا کام کرتا ہے اس میں بھی کہیں کمی کوتاہی جب رہ جاتی، تو وہ ایک ایمان کی کا ہائی لیول ہے کہ جب آپ نیکی کا کام کر کے فارغ ہو تو آپ استغفار شروع کر دیں، تسبیح شروع کہ یا اللہ اب اس میں جو تھوڑی کمی بیشی رہ گئی اب وہ اس کو معاف کر دینا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا نماز کے بعد دعا سکھائی؟ ایک تو یہ کہ ہمیشہ نماز جب ختم ہوتے تھے کرتے تھے تو اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ 3 دفعہ کہتے تھے۔ حالانکہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں نا، اب کس چیز کا معافی، کس چیز کی مانگ رہے؟ یہی کہ اب اس نماز میں جو کمی بیشی رہ گئی اس کی فوراً معافی مانگتے۔ تو انسان تو بہت کمزور ہے، اور ہماری نمازیں، وہ تو نبی تھے، کیا ان کی نمازوں کی کیفیت ہم بیان کریں؟ ہم تو اتنے گناہ گار بندے، ہم تو ہر بات جو بھولی ہوتی نماز میں یاد آ جاتی، اور پتہ نہیں چلتا نماز کہاں چلی گئی، ختم بھی ہو جاتی۔ تو ہمیں تو بہت استغفار کی ضرورت ہے نا۔ اسی طرح سورۃ علم نشرہ میں کیا بتایا؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اب فارغ ہو گئے پھر تو خوب عبادت کرو، خوب محنت کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں، قرآن تو ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ اب تم فارغ ہو گئے، اب محنت کرو عبادت میں۔ ہم کہتے ہیں اچھا اب ہم تو فارغ ہیں، ہم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں خود، اچھا اب پڑھائیوں سے فارغ، پھر ہم بچوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اب تم یہ پڑھو 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 پڑھو، ان کو کہتے رہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم تو فارغ ہیں نا، اب ان کو پڑھ۔ اچھا پھر نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں، پھر جب فارغ ہوتے ہیں اب کہتے ہیں اب تو ہم اٹھیں گے جی صبح 10 بجے 11 بجے اٹھیں گے، اور ساری سب سے پہلے تو اپنی روٹین کو بالکل برباد کرتے ہیں، جس کی وجہ سے صحت بھی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر بیماریاں مختلف، پھر وہ ہم کہتے نہیں اب بڑھاپا آ گیا، کوئی بڑھاپے سے بیماری نہیں آتی نا، بڑھاپے سے ٹھیک ہے وہ ایک وقتی طور پہ ایک کمزوری، تو وقت کے ساتھ وہ ایک نیچرل چیز ہے، لیکن بیماریاں کب آتی؟ پھر جب ہم بے مقصدیت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اور یہ جو قرآن ہے اور جو ہمارا دین ہے وہ کوئی ریٹائرمنٹ کا تصور نہیں دیتا، وہ یہ کہتے ہیں اب فارغ ہو، اب خوب عبادت کرو۔ عبادت فارغ ہونے کے ساتھ ہے کہ جیسے، ہاں چھوڑنی تو کبھی بھی نہیں ہے نا عبادت، لیکن پھر جیسے جیسے وقت ہے۔ اسی تہجد کا کیا بتایا کہ وہ تو فرض تم نے پڑھنے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اب تہجد پڑھو کہ جو 2 نفل پڑھ سکتا ہے وہ بھی پڑھ لے، جو 4 پڑھ سکتا ہے پڑھ لے، کہ تم میں سے کچھ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ جہاد کر رہے ہوتے ہیں، کوئی جن کے پاس کچھ ایسے ہیں جن پہ بہت ذمہ داریاں ہیں، وہ تو اتنی لمبی نہیں کر سکتے، چلو وہ تھوڑا سا قرآن پڑھ لیں، جتنا آسانی سے کر سکتے ہیں وہ کر لیا کریں۔ اور پھر یہ کہ ویسے تو نماز کو لمبا کرنا پسند ہے، لیکن سفر میں اس کو قصر کرنے کا حکم دے دیا کہ چل آسانی کے ساتھ، لیکن فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، بس اب فارغ ہو اب تو خوب محنت کرو نا۔ فارغ بندے کو تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ چھوڑ چھاڑ کے چیزوں کو بیٹھے، اب اس نے اور کرنا کیا ہے تو وہ خوب عبادت کرے، خوب اب اپنا تعلق اللہ کے دین سے جوڑ لے۔ اور باقی یہ ہے کہ خوش قسمت ہے وہ شخص جس کو جوانی میں عبادت کی توفیق مل جائے، اس لیے وہ بھی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جوانی میں بھی عبادت کی توفیق دے، کہ اپنی جوانی، کیا کہتے ہیں کہ عرش کے سائے نیچے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو
اپنے عرش کے سائے تلے رکھے گا، اور کہیں سایہ نہیں ہوگا، ہر کوئی دھوپ سے گھبرایا ہوگا۔ 7 قسم کے لوگوں کو یہ شرف حاصل ہوگا، اس دن بھی وہ سائے میں ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہ ہے ایسا جوان جس نے اپنی جوانی کو عبادت میں گزارا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس دن ہمیں اپنے عرش کے سائے تلے رکھے جس دن سب لوگ اس سائے کو ترس رہے ہوں گے۔ آگے ہے بیماری اور بیمار پرسی کے مسائل۔ مریض کی عیادت نہ کرنے والے سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک آدمی سے سوال کرے گا، اے ابن آدم، میں بیمار ہوا، تو نے میری بیمار پرسی کیوں نہ کی؟ ابن آدم عرض کرے گا، اے میرے رب، تو رب العالمین ہے، تیری بیمار پرسی کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے لیکن تو نے اس کی عیادت نہ کی؟ اگر تو اس کی بیمار پرسی کرتا تو مجھے یعنی میری رحمت کو اس بیمار بندے کے پاس پاتا۔ ایک دوسرے آدمی سے سوال کرے گا، اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا نہ دیا۔ ابن آدم عرض کرے گا، اے میرے رب، تو رب العالمین ہے، میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا لیکن تو نے اسے کھانا نہ کھلایا؟ اگر تو اسے کھانا کھلا دیتا تو اس کا ثواب مجھ سے حاصل کر دیتا۔ ایک اور آدمی سے پوچھا جائے گا، اے ابن آدم، میں تجھ سے پانی طلب کیا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ ابن آدم عرض کرے گا، اے میرے رب، تو رب العالمین ہے، میں تجھے پانی کیسے پلاتا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے اسے پانی نہ پلایا۔ کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ اگر تو اسے پانی پلاتا تو اس کا ثواب مجھ سے لے لیتا؟ اب یہاں پر 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا، ایک بیماری ہے، ایک کھانا اور پانی۔ لیکن صرف یہی نہیں، جو بھی انسان کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے، بس پھر وہ فرض ہے کہ اب اس کی، ہاں اگر ہم اس کی ضرورت کو پورا کر سکتے تو اس کی ضرورت کو پورا کرنا ہم پر فرض ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر ہم ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ چیز دلا کر نیکی کرنے کے لیے ہمیں موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو، جب بھی تم کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہو تو یہ مت سمجھو کہ ہاں اب مجھے کیا ملا، میرا تو مال چلا گیا، میرا تو کھانا چلا گیا، میں نے اس کے لیے یہ محنت کی، اس کا یہ مسئلہ تھا، میں نے یہ کیا۔ نہیں، تم یہ مت سمجھو کہ تم نے اس کی مدد کی، تم نے تو اپنی مدد کی ہے کہ تم اگر اس وقت اس بندے کی مدد کرتے، یہ اس سے کہا جا رہا ہے جس کو یہ موقع ملا اور اس نے نہیں کیا، تو اب اللہ تعالیٰ اس کو یاد دلائیں گے کہ دیکھو میں بیمار تھا۔ کتنی اللہ کو اپنے بندے سے محبت ہے، اللہ نے انسان کی تکلیف کو اپنی تکلیف کا کہ دیکھو میں بیمار تھا تو تم نے مجھے میری عیادت ہی نہیں کی۔ اور وہ بندہ کہتے ہیں آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہم کیسے آپ کے، وہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کے لیے آ جاتا تو مجھے ادھر ہی پاتا، میری رحمت کو ادھر ہی پاتا۔ جب بھی ہم نیکی کا کام کرتے ہیں اللہ کی رحمت میں آ جاتے ہیں، اور پھر اللہ اس کے عوض ہم پر آسانیاں، ہم پر رحمتیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جب بھی ہمیں نیکی کا موقع ملے اور کسی انسان کی مدد کرنا، کسی بھی طریقے سے اس کے کام آنا ہے، تو اتنا بڑا ثواب ہے، اتنا بڑا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی بخل کو، ہماری تنگی کو دور کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سب کی مدد کرنے والا، سب کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ مریض کی عیادت کا ثواب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کی عیادت کے لیے آتا ہے تو اس کے پاس پہنچنے تک مسلسل جنت کے راستے پر چلتا رہتا ہے، پھر جب بیٹھتا ہے تو رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ اگر عیادت کا وقت صبح کا ہو تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اگر شام کا وقت ہو تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ مریض کی عیادت کا ثواب بتایا گیا ہے کہ کوئی بیمار ہو اور اس کی ہم عیادت کے لیے جائیں تو پھر جب تک عیادت وہ بندہ کرتا رہتا ہے وہ اللہ کی رحمت میں ہوتا ہے، اس کو نیکیاں ملتی رہتی ہیں، اور پھر اگر وہ صبح کو عیادت کر رہے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اگر شام کو کرتے ہیں تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے
دعا کرتے رہتے ہیں۔ غیر مسلم کی عیادت کرنا جائز ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی لڑکا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ وہ بیمار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ دوران عیادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا مسلمان ہو جا، تو وہ مسلمان ہو گیا۔ تو یہ ہے کہ کتنی ایک یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سوچا کہ ہاں میں تو اس کو اتنی دیر تک موت وہ اسلام کی دعوت میں ان لوگوں کو دیتا رہا ہوں، انہوں نے میری بات ہی نہیں مانی، اب بیمار ہو گیا تو میں کیا اس کی نہیں۔ وہ گئے اور پھر وہاں بھی اپنا کام کیا اور وہاں اللہ کے توفیق سے وہ مسلمان ہو گیا۔ بیمار کی عیادت کے وقت درج ذیل الفاظ 7 مرتبہ کہنے مسنون ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص مریض کی بیمار پرسی کرے اور 7 مرتبہ یہ کلمات کہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، تو اللہ تعالیٰ اسے شفا دیتا ہے بشرطے کہ اس کی موت کا وقت نہ ہو۔ تو یہ ایک دعا ہے، اس کو انشاءاللہ گروپ میں بھی شیئر کر دوں گی 7 دفعہ۔ یہ ایک بسم اللہ پڑھ کے 7 دفعہ یہ پڑھنا ہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ میں عرش عظیم کے مالک بزرگ اور برتر اللہ کی ذات سے تیرے لیے شفا کا سوال کرتا ہوں۔ اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے نا کہ اب آپ بیمار پرسی کے لیے جا رہے ہیں، آپ نے کرنا کیا ہے؟ وہاں جا کے چپ کر کے بیٹھ نہیں جانا، نہ یہ پوچھنا ہے کہ اچھا کیا ہوا، کیا کھایا تھا، اور کہا بھی تھا کہ یہ کر لیا کرو، یہ احتیاطیں نہیں کی تو یہ ہو گیا۔ نہیں، اب آپ وہاں گئے ہیں، بس اب آپ نے وہاں پر اس کو تسلی دینی ہے اور پھر یہ دعا پڑھنی ہے۔ تو وہاں جا کے ہم کیونکہ اللہ کے لیے گئے ہیں نا کہ ہماری اس چیز سے اللہ راضی ہوگا، تو پھر اللہ ہی کا ذکر ادھر کرنا ہے۔ اب ہم میں سے اکثر لوگ تو شرماتے ہی اتنا ہے وہاں پر بات کرتے ہیں کہ اب یہ کیسے بات، تو یہ چیز اسلام جو ہے وہ کانفیڈنس دیتا ہے، وہ بولنا سکھاتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جب بھی ہم بیمار کے پاس جائیں ہم کوئی نہ کوئی اس کو یہ اس طرح سے دعا اس کے لیے کریں، یہ اس کے لیے تحفہ ایک ہے۔ ادھر جا کے خاموش بیٹھے رہنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں اس کو ایک تحفہ دے دیں، اس کے لیے دعا کر دیں، اور اتنی پیاری دعا ہے کہ میں عرش عظیم کے مالک بزرگ و برتر اللہ کی ذات سے تیرے لیے شفا کا سوال کرتا ہوں۔ بیماری میں ناشکری کے الفاظ منہ سے نہیں نکالنے چاہیے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بدو کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک تھا معمول تھا کہ جب کسی مریض کی عیادت کے لیے تشریف لاتے تو فرماتے فکر نہ کرو، لا باس طہور انشاءاللہ، فکر نہ کرو یہ بیماری تمہارے گناہوں سے انشاءاللہ تمہیں پاک کر دے گی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو کی بھی عیادت کے وقت فرمایا فکر نہ کرو یہ بیماری تمہیں انشاءاللہ گناہوں سے پاک کر دے گی۔ اب اس بندے نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ گناہوں سے پاک کر دے گی؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ بخار تو بوڑھے کھوسٹ پر جوش مارتا ہے یا زور مار رہا ہے جو اسے قبر تک پہنچا کر ہی چھوڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو ایسے ہی صحیح، یعنی کہ ناشکری کے الفاظ نہیں کہنے چاہیے۔ واقعی جب بیماری آتی ہے تو پھر اس طرح سے الفاظ نکل جاتے ہیں کہ لگتا ہے بس یہ تو میری جان لے لے گی بیمارستان، تو یہ اس سے منع کیا گیا، بلکہ امید رکھنی چاہیے۔ لا با اور پھر جانے والا بھی کہے لا باس طہور انشاءاللہ، فکر نہ کرو، غم نہ کرو، تمہیں یہ بیماری تمہیں گناہوں سے پاک کر دے گی۔ اچھا اب دیکھیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا کہ یہ بیماری موت کا سبب بنتی ہے یا مجھے صحت ملنی ہے۔ اگر ہم اس کو دے رہے ہم تو یہ کہہ رہے گناہوں سے، دیکھیں جب ہمیں اپنی آخرت کی زندگی پر یقین ہو اور ہمیں یہ یقین ہو کہ قیامت کا دن آنا ہے اور مجھے مرنا ہے اور جا کے حساب، تو پھر ہمیں گناہوں کی فکر زیادہ ہونا، پھر صحت کی فکر بھی ہم بھول جائیں۔ ہمیں تو پھر یہ ہو کہ اچھا یہ چیز پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس حال میں رکھا ہے، اسی میں میری بہتری ہے، تو یہ جو بیماری ہے یہ تو میرے گناہ ختم کر رہی ہے۔ تو یہی چیز ہے جو صبر بھی دیتی ہے، سکون بھی دیتی ہے۔ لا باس طہور انشاءاللہ، غم نہ کرو یہ بیماری تمہیں گناہوں سے پاک کر دے گی۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، مگر وہی بات ہے کہ جب ہمیں یہ اس کی اہمیت کا پتہ ہونا
کہ سب سے ضروری تو گناہوں سے پاک ہونا ہے نا، گناہوں پر ہی تو پکڑے جائیں گے. اور پھر صحت کتنی بھی مل جائے، زندگی کتنی بھی مل جائے، جانا تو ہے ہی پھر ایک دن. تو اس لیے اگر خود بھی جس پر آ گئی ہے بیماری وہ بھی اللہ سے اچھی امید رکھے، اور جانے والا بھی امید افزا باتیں کرے، اس کو یہ بتائے کہ فکر نہ کرو. یہ بیماری تو آپ کو ہر کہتے ہیں نا کہ مومن کو کوئی کانٹا نہیں چبھتا مگر یہ کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو ہر تکلیف کے ساتھ آپ کے گناہ بخشے جا رہے ہیں. اور مومن کا حال تو یہ ہے کہ جب اس کو صبر تکلیف پہنچتی ہے وہ صبر کرتا ہے، جب اس کو نعمت ملتی وہ شکر کرتا ہے. اور مومن کے لیے دونوں میں ہی خیر ہے، یعنی کہ صبر پر بھی ثواب ہے اور شکر پر بھی ثواب ہے. بیمار پرسی کے وقت مریض کے پاس تسلی اور حوصلہ دلانے والی باتیں کرنی چاہیے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم مریض کے پاس یا مرنے والے کے پاس جاؤ تو بھلی بات کہو، کیونکہ جو کچھ تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں. تو جب بھی ہمیں یہ موقع ملے کہ ہم کسی مریض کی عیادت کے لیے گئے ہیں تو اس پر امید افزا باتیں، اچھی باتیں کہنی چاہیے. اور کہا جا رہا ہے کہ اس وقت بھی فرشتے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں. بیماری کو برا نہیں کہنا چاہیے. بیماریاں اور تکلیفیں مسلمانوں کو گناہوں سے پاک کرنے اور درجات بلند کرنے کا باعث بنتی ہیں. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری بیماری کے دوران حاضر ہوا. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کو چھوا. اس وقت آپ شدید بخار میں مبتلا تھے. میں نے عرض کیا آپ کو شدید بخار ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ کو دوہرا اجر ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں جب کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ اس طرح جھاڑ دیتے ہیں جس طرح خساں رسیدہ درخت کے پتے جھڑتے ہیں. سبحان اللہ، کتنی اللہ تعالیٰ نے رحمت رکھی ہوئی ہے نا. ہر تکلیف میں بھی، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. کہ اگر ٹھیک ہے بیماری ایک مشکل بن کے آ جاتی ہے، تکلیف بن کے، لیکن اس میں بھی اللہ نے ہمارے لیے ثواب رکھ دیا کہ ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب اس کو بنا دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں صبر دے، سکون دے کہ واقعی الحمدللہ علی کل حال، کہ اللہ تعالیٰ جس حال میں بھی رکھے اس کا شکر کرنا چاہیے کہ مومن تو کسی بھی طرح سے نقصان میں نہیں ہے. اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے اللہ تعالیٰ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. سبحان اللہ، کتنی یہ بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ایمان دے دے. یہ ایمان آ جائے تو ہمارے دکھ ختم ہو جائے، ہماری تکلیفیں نہ ختم ہو جائیں. اتنی بڑی بات کہی جا رہی ہے، جس شخص سے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ چاہتے ہیں اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور ہم مصیبت کو ہی برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے وہ مصیبت کس لیے ڈالی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اب اس نے کر لیا بھلائی کا ارادہ. اور صحابہ کرام کا تو یہ عالم تھا کہ کچھ دن گزر جاتے تھے، کوئی تکلیف نہیں آتی تھی، کوئی بیماری نہیں آتی تھی، تو وہ استغفار کرنا شروع کر دیتے. وہ کہتے تھے ہم سے ضرور کوئی گناہ ہو گیا کہ جس کی وجہ سے اتنے دن ہم نے خوشی میں گزار دیے، ہمیں کوئی تکلیف ہی نہیں آئی. اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، اللہ ہمارے دل کو مضبوط کرے کہ ہم تو اتنی جلدی گھبرا جاتے ہیں. کوئی تکلیف آئے، کوئی بیماری آئے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم بھول ہی جاتے ہیں. وہی بات ہے کہ یہ بار بار ذکر کرنے سے یہ باتیں یاد آتی رہتی ہیں، اور پھر ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے. ایمان مضبوط کرنے کا طریقہ ہی یہ ہے کہ ہم ایسی ایمان افزا محفلوں میں رہیں، ایسی ایمان والی باتیں ہم کریں. ورنہ تو ہم پھر دکھوں کو ایک ایسا، تکلیفوں کو غم بنا لیتے ہیں، پھر وہ غم ہی ہمیں ختم کر دیتا ہے. تو مسلمان کو تو کسی حالت میں غم زدہ ہونا ہی نہیں ہے، ہمیشہ پرسکون اور خوش ہونا ہے کہ نہیں، جو کچھ میرے اللہ نے مجھ پہ ڈال دیا اس کا کرم ہے، اس نے تو مجھے بہت اچھے حالوں میں رکھا ہوا ہے. اور اگر تکلیف ہے تو اس تکلیف کی وجہ سے گناہ ختم ہو رہے ہیں، اور پھر اللہ بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے اور اس کی بھلائیوں میں تو بہت کچھ آ جاتا ہے. اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ صحت بھی ہو، مال بھی ہو، ایمان بھی ہو، علم بھی ہو،
سکون ہو، صبر ہو، بہت اس کے تو پھر بھلائی میں تو ہر نعمت آ جاتی ہے نا، کہ اب وہ ایک تکلیف کو کس طرح سے ہمارے لیے بھلائی بنا دے، کہ اس کی وہ تکلیف ہمارے لیے ہدایت کا دروازہ کھول دے۔ اور سب سے بڑی نعمت تو ہدایت ہی ہے، کہ ایک بیماری کے اور ایک تکلیف کے بعد جب ہمیں ہدایت مل جائے تو پھر تو وہ آزمائش بالکل نعمت ہے، کہ شکر ہے کہ وہ تکلیف ہے جس نے مجھے یہ ہدایت کی راہ دکھا دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو مضبوط کرے۔ بیماری کے دوران بیمار کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 آدمیوں کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ ایک مظلوم کی دعا یہاں تک کہ بدلہ لے لے، 2 حاجی کی دعا یہاں تک کہ گھر واپس لوٹے، 3 مجاہد کی دعا یہاں تک کہ وہ جہاد سے فارغ ہو جائے، چوتھا وہ مریض، اس کی دعا یہاں تک کہ وہ ٹھیک ہو جائے، بھائی کی بھائی کے لیے غائبانہ دعا، یعنی کہ اگر ہم اپنے کسی بہن یا بھائی کے لیے دعا کر رہے ہیں اس کی غیر موجودگی میں، تو وہ دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان تمام دعاؤں میں سے جلدی قبول ہونے والی دعا بھائی کی بھائی کے لیے غائبانہ دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنی رحمت والے، اور اللہ تعالیٰ کو محبت کرنا پسند ہے نا، اس لیے ان دعاؤں میں سے بھی کہا کہ جلدی کون سی دعا قبول ہوگی، جو ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے کرتا ہے اس کی غیر موجودگی میں۔ اللہ تعالیٰ کو محبت کتنی پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو اخلاص پسند ہے۔ ظاہر ہے ہم اسی کے لیے غائبانہ دعا کریں گے، جس کے لیے ہم سب سے زیادہ مخلص ہیں، اسی کے لیے ہمارے منہ سے دعا نکلے گی نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں، ان کی غیر موجودگی میں کریں، ان کے سامنے بھی کریں، لیکن اب نہیں، سب اپنے اپنے گھروں میں۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب بہن بھائیوں کی، ہم سب مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور کرے۔ اللہ ہمیں صحت دے، تندرستی دے، اللہ ہمیں ہدایت کی نعمت سے نوازے۔ علاج کرانا سنت ہے، لیکن علاج کے لیے حرام چیزیں استعمال کرنا منع ہے۔ حضرت اسامہ بن شریک سے روایت ہے کہ بعض لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم علاج کروائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اللہ کے بندو علاج کراؤ، اللہ نے کوئی ایسی بیماری پیدا نہیں فرمائی جس کی شفا، یا فرمایا کہ یا دوا نہ ہو سوائے ایک بیماری کے، یعنی اللہ نے کوئی ایسی بیماری پیدا نہیں کی کہ جس کی شفا نہ ہو یا جس کا علاج نہ ہو سوائے ایک بیماری کے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بڑھاپا، یعنی بڑھاپا وہ بیماری ہے کہ جو ایک نیچرل ہے نا، اور وقت کے ساتھ انسان کمزور ہوتا جائے گا، اور پھر وہ طاقت اس طرح سے نہیں رہتی جو ایک جوان میں ہوتی ہے، مختلف طرح سے اس کے اندر کمزوری آتی جاتی ہے۔ تو اس میں بھی ایک حد تک ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ اگر ہم اپنے صحت کا بھی ساتھ ساتھ خیال رکھیں، اور پھر تو وہ ایک حد تک جو لوگ رکھتے ہیں پھر ان پر بڑھاپا تو آتا ہے، وہ بھی ہوتے ہیں بیماری اور کمزوری کا شکار، لیکن بہتر ان کا حال ہوتا ہے۔ لیکن جو لوگ پھر نہیں زیادہ خیال رکھتے اپنا، تو پھر ان کا زیادہ برا حال ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علاج کے لیے حرام چیزیں استعمال کرنے سے منع فرمایا۔ حضرت عبد الرحمن بن عثمان سے روایت ہے کہ ایک طبیب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مینڈک کو دوا میں استعمال کرنے کا مسئلہ پوچھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مارنے سے اور دوا میں ڈالنے سے منع فرمایا۔ حضرت طارق بن سوید جعفی رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شراب کے بارے میں سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے استعمال سے منع فرمایا۔ اور حضرت طارق نے عرض کیا میں دوا تیار کرنے کے لیے شراب بناتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شراب دوا نہیں بلکہ بیماری ہے۔ تو اس سے کیا بتایا جا رہا ہے کہ حرام چیزوں کو علاج کے لیے نہ استعمال کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخار کا علاج ٹھنڈے پانی سے کرنے کا حکم دیا۔
حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بخار جہنم کی بھٹی میں سے ایک بھٹی ہے، اسے ٹھنڈے پانی سے ختم کرو۔ تو یہ ہے کہ جیسے 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، اور اب ڈاکٹر یہ کہتے ہیں، ورنہ ہم جب چھوٹے تھے تو ہمیں بخار ہو گیا اب یہ نہائے نہ، اور یہ بلکہ کہتے تھے پسینہ آئے بخار اترے گا، لیکن اب جو ہے ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اگر بخار تیز ہو گیا تو بس ٹھنڈے پانی سے نہائیں اور اس کی پٹیاں کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دل کے مریضوں کے لیے حریرہ تجویز فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تلبینہ دل کے مریضوں کے لیے راحت بخش ہے اور غموں کو ہلکا کرتا ہے۔ تو اب دیکھیں غم کے لیے بھی انہوں نے ایک دوا بنائی ہے۔ ہم کہتے ہیں غم مطلب اس کے لیے ہم کیا دوا کہ یہ وہ دل کو ایک تراوت دیتا ہے، ایک سکون دیتا ہے۔ تو اس کے اب جو ہے ہماری وہ ایک جو ڈپریشن میں مریض چلا گیا اس کے لیے دوائیاں بنائی ہوئی ہیں، اس کو سلا دیتے ہیں، ایسا کچھ ان دوائیوں میں ہوتا ہے، وہ سوتا رہتا ہے اور بےچارہ اور کتنے مسئلوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تلبینہ جو ہے اس کو ہم پتہ کریں کہ یہ دیکھیں نا کہ دل کے لیے بھی، دل کو بھی مضبوط کرے گا انشاءاللہ اور غموں کو بھی ہلکا کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمونیا میں عود ہندی استعمال کرنے کی ہدایت فرماتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ام قیس بنت محسن کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کے حلق کیوں دباتی ہو، تمہیں عود ہندی استعمال کرنا چاہیے، اس میں 7 بیماریوں کے لیے شفا ہے، ان میں سے ایک ذات الجنب حلق کی بیماری کے لیے اسے ناک میں ڈالنا چاہیے، جبکہ ذات الجنب کے لیے منہ میں چبانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درد شقیقہ آدھے سر کا علاج پچھنے لگوا کر کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالت احرام میں درد شقیقہ کی وجہ سے پچھنے، یعنی کہ اس کا کیا مطلب ہے، سوئی اس طرح یا بلیڈ وغیرہ سے خون نکالنا لگوائے۔ تو یہ آدھے سر کا علاج وہ بتا رہے ہیں۔ اور النساء جوڑوں کا درد، حضرت انس بن مالک سے کہتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اور النساء کا علاج جنگلی بکری کے سرین میں ہے، اسے اچھی طرح گلایا جائے، پھر اس میں 3 حصے کیے جائیں اور ہر روز نہار منہ ایک حصہ پیا جائے۔ تو یہ حکیم کے پاس تو ملتا ہوگا کہیں۔ خون روکنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹاٹ کی راکھ استعمال فرمائی۔ حضرت سہل بن سعد کہتے کہ احد کے دن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زخم دھو رہی تھی، اور حضرت علی بن ابو طالب ڈھال سے زخم پر پانی ڈال رہے تھے۔ حضرت فاطمہ نے جب دیکھا کہ پانی ڈالنے سے خون زیادہ نکل رہا ہے تو ٹاٹ کا ٹکڑا لے کر جلایا اور اسے زخم پر جما دیا تو خون بند ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل کے لیے عجوہ کھجور تجویز فرمائی۔ نیز عجوہ کھجور یہ مدینے کی ایک خاص کھجور ہے، اس میں زہر اور جادو کا علاج بھی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص جس روز صبح کے وقت 7 عجوہ کھجوریں کھائے اس روز زہر اور جادو کے اثر سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح کلونجی میں کہا کہ بہت سی بیماریوں کا علاج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سیاہ دانے میں سام کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ سام کا مطلب موت ہے اور سیاہ دانے سے مراد کلونجی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخم کا علاج کرنے کے لیے مہندی استعمال فرماتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خادمہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ جب کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی زخم آتا یا کانٹا چبھتا تو اس پر مہندی لگاتے۔ بینائی تیز کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرخ سرما استعمال کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنیں کہ سرخ سرما رات کو سوتے وقت استعمال کیا کرو، اس سے بینائی تیز ہوتی ہے اور بال بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کھمبی کو آنکھوں کے لیے شفا بخش بنایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ بعض صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھمبی کے بارے میں کہا،
یہ زمین کی چیچک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھمبی تو من یعنی کہ بنی اسرائیل کے لیے آسمانی نعمت کی قسم ہے۔ من اور سلوا جس کو کہتے ہیں نا، تو کہتے ہیں کہ من کھمبی کو کہتے ہیں، اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے، اور اجوا کھجور جنت کا پھل ہے، اور اس میں زہر کا تریاق ہے۔ اسی طرح کہا کہ شہد میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میرے بھائی کو اس حال کی شکایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا شہد پلاؤ۔ اس آدمی نے اپنے بھائی کو شہد پلایا، پھر وہ حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اسے شہد پلایا، اس کے اسہال زیادہ ہو گیا۔ ابو سعید کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے شہد پلاؤ۔ اس آدمی نے پھر شہد پلایا اور کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اسے شہد پلایا ہے لیکن اس کے اسہال بڑھ گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے سچ فرمایا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ چھوٹا، اسے شہد پلاؤ، یعنی پھر کہا کہ اسے شہد پلاؤ، اور انہوں نے کہا جب میں نے اسے تیسری دفعہ شہد پلایا پھر اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ تو یہ ایمان اور یقین کی بات ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا اب ہمیں ذرا سی کوئی بات کہہ دینا کہ دیکھو اس سے تو زیادہ ہو گیا، ہم تو پریشان ہو جاتے کہ دیکھو یہ تو اس طرح لکھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کتنا، انہوں نے کہا نہیں اللہ کی بات سچی ہے، تمہارے بھائی کا پیٹ چھوٹا ہے، اس کو تم شہد ہی پلاؤ، اس میں شفا ہے، اللہ نے کہا ہوا ہے نا کہ ہم نے اس میں شفا رکھی ہے۔ تو پھر کہتے تیسری دفعہ جب پلایا تو بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح زمزم کے پانی میں شفا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ زمزم کا پانی جس ارادے سے پیا جائے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ اچھا سنا اور زیرہ میں ہر بیماری کے لیے شفا۔ اب سنا کا تو نہیں پتا، زیرہ تو ہمارے ہاں بہت استعمال ہوتا ہے، زیرہ میں موت کے علاوہ ہر چیز کے لیے شفا ہے۔ بیماری دور کرنے کے لیے ہاتھ میں کڑا، چھلا، منکا یا دھاگا وغیرہ باندھنا منع ہے۔ عموماً ہندو اور یہ شیعہ وغیرہ بھی کڑا کچھ باندھتے ہیں اور دھاگا سا باندھتے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر جہنی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک جماعت اسلام لانے کے لیے حاضر ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 آدمیوں سے بیعت لی اور 10ویں آدمی کی بیعت لینے سے ہاتھ روک لیا۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے 9 آدمیوں کی بیعت تو لے لی ہے، اس ایک آدمی کی بیعت نہیں لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے تمیمہ، تعویذ، چھلا، منکا یا دھاگا باندھا ہوا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ آگے بڑھا کر اسے کاٹ دیا، اس کے بعد پھر بیعت لی اور فرمایا جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرک سے بچائے۔ تو یہ جو ہے ابھی ٹاپک ختم نہیں ہوا، لمبا ہے، اس کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک دیکھیں گے۔ ایک دفعہ میں نے کسی کا ہاتھ کھڑا ہوا دیکھا تھا، کیا کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو پلیز کر لیں۔ کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے بیچ میں میڈیسنز کی بات ہوئی تھی کہ جو ہے کوئی بھی حرام چیز سے علاج نہیں ہو سکتا، تو مطلب اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ کسی میڈیسن کا اگر انگریڈینٹ بھی ہو تو تب بھی وہ نہیں یوز کر سکتے، یا پھر اس کو اس طرح سے بولا گیا ہے کہ جیسے اگر آپ کو مطلب باڈی پین ہو رہے ہیں تو آپ الکوہول لے کے نہیں اپنے آپ کو بہتر فیل کرا سکتے؟ تو کیونکہ اس طرح بہت ساری میڈیسنز ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں ایسی چیزیں یوز ہوتی ہیں جو حلال نہیں ہوتی، لیکن پھر وہ یہی اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو یہ علاج کے لیے ہے، تو اس کا پھر کیا ہوتا ہے، کیا ٹھیک بات ہے؟ ہاں یہ تو دیکھیں یہاں تو یہ پڑا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان چیزوں کے استعمال سے منع کر دیا، کہ جیسے انہوں نے کہا کہ میں شراب سے دوا بنا رہا ہوں، دوائی کے لیے شراب بنا رہا ہوں، تو کہا کہ نہیں اس میں تو بیماری ہے، وہ پوری ایک میرا خیال ہے پھر وہ شراب کی قسم کی ایک چیز بنا رہے تھے نا، تو اس لیے ہاں
اور کچھ چیزوں کا تو میں نے پڑھا تھا کہ جو کچھ دوائیوں میں یوز ہوتی ہیں، اور یہ پتہ کرنا پڑے گا، میں اس کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتی کیونکہ یہ تو حرام اور حلال کے مسائل ہیں، تو یہ تو ہمیں کسی بہت بڑے ہی عالم سے پوچھیں گے، وہی انشاءاللہ میں دیکھوں گی، پتہ کروں گی کہ کیا ہے اس کا مسئلہ، کیونکہ میں نے خود بھی سنا تھا کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے میڈیسن میں یوز ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں اس کو، اور پھر نیکسٹ ویک ہم اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت عطا فرمائے. یا اللہ ہمیں سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے. یا اللہ ہمیں زندگی کے ہر مسئلے کی اچھی سمجھ دے دے. یا اللہ ہمارے سینے روشن کر دے. ہمیں ہمارے دین اسلام کے لیے ہمارے سینے روشن ہو جائے. ہمیں اسلام کی باتیں سننا، ان پر عمل کرنا اتنا اچھا لگنے لگے کہ ہم ان کو سیکھنے کا شوق ہمارے اور ہماری اولاد کے اندر، ہمارے ازواج کے اندر ڈال دے. یا اللہ قرآن کو ہماری زندگیوں کا ساتھی بنا دے. یا اللہ قبر میں بھی اس کو ہمارا ساتھی بنانا، حشر میں بھی اس کو ہمارا ساتھی بنانا. ہمارے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی محبت ڈال دے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.